بیوی نے مجھ سے وعدہ لیا جب وہ بیٹا پیدا کرے گی میں اسے تحفے میں نیا گھر بنوا دوں گا۔ اور پھر جب لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، میں بہت خوش ہوا اور بیوی کے لیے نیا گھر بنوانا شروع کر دیا۔ اچانک چھٹے مہینے بیوی نے مجھ سے کہا وہ بچہ پیدا نہیں کرے گی، اس نے ہسپتال جا کر اپنا ابارشن کروا لیا ہے۔ میں غصے میں بیوی کو طلاق دینے لگا تو اس نے بیڈ کی چادر ہٹا کر مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میں غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ میری بیوی نے ہمارے ہونے والے بچے کی جان لے لی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ابارشن کروا کر آئی تھی۔ وہ کیسے میرے بچے کو مار سکتی تھی؟ میری اولاد کا قتل اس نے کس سے پوچھ کر کر لیا تھا؟ میرا غصہ جائز تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں اپنے آفس میں تھا کہ اچانک سے میرے باس کی طبیعت بہت خراب تھی، تو میں اور دوسرے ساتھی انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ان کا بی پی شارٹ کر گیا تھا۔ ہم سب اسے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے جب اچانک مجھے میری بیوی سامنے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ چھٹے مہینے سے تھی۔ مجھے لگا شاید اپنے چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ میں نے باس کی میڈیسن اپنے دوست کو پکڑائی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر جا رہا ہوں۔ ویسے بھی باس کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کی جانب بڑھنے لگا۔ میری بیوی کو میری جانب پشت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس پہنچتا، اپنی بیوی کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو اس کے ساتھ میں اس کا چیک اپ کروانے آیا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ میں جب پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا ہے، تب میری ماں بھائی سب گھر والے کتنے خوش تھے۔ اور آج وہ ڈاکٹر سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ بچہ میرے لیے کس تکلیف کا باعث تھا۔ آپ نے میرا ابارشن کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ لفظ تھے یا کوئی بم پھٹا تھا؟ میرے اعصاب پر کیا میرا بچہ اس کے لیے مصیبت تھا؟ میں نے اس کے وجود کی جانب دیکھا تو میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ میرے بچے کو مار چکی تھی۔ اس نے کیوں میرے بیٹے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا تھا؟ میں اشتعار میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ بڑی بے دردی سے اپنی جانب کیا تو مجھے دیکھ کر اس کی رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ میں نے کہا تم نے اپنا ابارشن کروا لیا ہے، میرے بچے کو تم کیسے مار سکتی ہو؟ میرا غصے سے برا حال تھا۔ لیڈی ڈاکٹر وہاں سے فوراً چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا اور تیز قدم بڑھاتا ہوا اسے ہسپتال سے باہر جانے لگا۔ میں ہسپتال میں کوئی بھی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اتنا تیز نہیں چل سکتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، لیکن جو کام اس نے کیا تھا میں وہ سب کیسے برداشت کر سکتا؟ گھر پر آ کر میں اسے سیدھے کمرے میں لے گیا اور اسے غصے میں بیڈ پر دھکیل دیا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ہی بچے کا قتل کرتے ہوئے؟ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی ہاں نہیں آئی مجھے شرم، مجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا اس بچے کو مارتے ہوئے۔ وہ بچہ نہیں تھا بلکہ میرے لیے لمحہ لمحہ اذیت تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے دونوں جبڑوں کو اپنے ہاتھوں سے سختی سے دبوچ لیا۔ میرا بچہ اذیت تھا تمہارے لیے؟ میری محبت، میری چاہت تمہیں تکلیف دے رہی تھی؟ اپنے وجود میں تم نے میرے بچے کی جان لی ہے۔ میری بات پر وہ چلا کر بولی تھی، اور جو کچھ اس نے کہا تھا میرا دل کرتا کہ میں اس کی جگہ اپنی جان لے لوں۔ میں شرمندہ سا بیوی کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ مجھے ہر وہ بات یاد آنے لگی تھی۔ میرا تعلق ایک چھوٹے زمیندارہ گھرانے سے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا۔ میرا ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جو ہم سب کو جان سے عزیز تھا۔ ایک دن میرے ماں باپ نے میری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو میں ٹال نہ سکا، لیکن میں نے ان سے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ میں لڑکی پہلے سے ہی پسند کر چکا ہوں۔ تب انہوں نے بھی انکار نہ کیا اور میری پسند کی لڑکی کو بہو بنانے پر آمادہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن وہ لوگ میرا رشتہ لے کر لڑکی کے گھر چلے گئے تھے۔ لڑکی والوں نے اس رشتے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا، لیکن جب میرے ماں باپ نے لڑکی کو دیکھنے کی فرمائش کی تو وہ لوگ لڑکی کو لے آئے۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی میرے ماں باپ کو پسند آ گئی تھی۔ وجہ یہ تھی
کہ وہ بھی ہماری طرح ایک چھوٹے سے زمیندارانہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے شادی میں کوئی مسئلہ نہ ہوا تھا اور چند ہی دنوں میں میرا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ میری بیوی بے حد خوبصورت تھی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تو تبھی اس پر دل ہار بیٹھا، اور اب تو وہ میری ملکیت میں تھی۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو پہلا دن تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو میری بیوی کشمالہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید شادی کا پہلا دن ہے اس لیے گھبرا رہی ہے، لیکن وہ مجھ سے یوں دور ہوئی جیسے میں کوئی اچھوت کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کا یہ رویہ بے حد عجیب تھا، جبکہ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ بہرحال میں نے بہت نرمی سے اس سے بات چیت شروع کی، لیکن وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنا گھبرائی ہوئی تھی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ وقت دیکھا تو ابھی صبح کے 6 بجے تھے۔ میں پریشانی سے اٹھ بیٹھا تھا کہ آخر اتنی صبح صبح وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور ہر جگہ اسے ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن ابھی اس سے پہلے کہ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ باہر جاتا، وہ ڈری سہمی سی خود ہی کمرے میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اور بھی گھبرا گئی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا زرد پڑ گیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ صبح صبح وہ کہاں سے آ رہی ہے اور اتنی پریشان کیوں ہے۔ میں نے نرمی سے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ چہل قدمی کی عادی ہے، باہر باغیچے میں گئی تھی اور وہاں کتے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ یہ شکاری کتے میرے چھوٹے بھائی نے اپنے شوق کی خاطر منگوائے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ میری بات مان گئی تھی اور میرے لیے ناشتہ لینے چلی گئی۔ کشمالہ ناشتہ لے کر واپس آئی تو اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، جیسے وہ کوئی لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ میں اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس کے ہاتھ سے ناشتہ لیا۔ ناشتہ دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ ناشتہ اس نے نہیں بنایا تھا، کیونکہ گھر میں خانسامہ موجود تھا اور گھر کی عورتوں کا کام محض گھر کے مردوں کے لیے کرنا سرو کرنا ہی ہوتا ہے۔ کھانا اس نے خود تو نہیں بنایا تھا، یہ تو میں دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا، لیکن صرف کھانا لانے میں وہ ہانپ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ مجھے ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تو نہ تھی جس کی شادی ہوئی تھی، اور یہاں اسے میں نے کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہ بتایا تھا اور چپ چاپ کمرے سے ہی نکل گئی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن میری بیوی کا رویہ اب تک پہلے دن جیسا ہی تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، اسے کس چیز کا خوف ہے۔ میرا رویہ تو اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میری والدہ بھی عام روایتی ساس نہیں تھی، پھر کشمالہ کا خوف زدہ رہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن رات کا تیسرا پہر تھا جب اچانک سے میری آنکھ کھول گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ رات کے 3 بج رہے تھے۔ رات کے اس پہر بھلا وہ کہاں جا سکتی ہے، یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں اپنے کمرے سے ہی باہر آیا اور پوری حویلی چھان ماری، لیکن جیسے ہی میں واپس اپنے کمرے کی جانب آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ رات کے اس پہر میں میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ رات کی اس پہر کے اس کمرے میں کیا کرنے گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گئے، وہ پیلی زرد پڑ گئی۔ میں تو اس کا حال دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ میری بیوی تھی، میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مجھے خود سے زیادہ اپنے چھوٹے بھائی پر بھروسہ تھا۔ میں اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا اور اس نے آہستہ سے بیڈ پر بیٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، تب وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ اب کی بار میں نے تحمل سے اس سے پوچھ لیا تھا کہ وہ رات کے اس پہر میرے چھوٹے بھائی کے کمرے میں کیوں گئی تھی۔ وہ میری بات سن کر تھوڑی گھبرانے لگی تھی۔ پھر اس نے اپنا موبائل میرے سامنے کر دیا
جس میں میرے بھائی کا میسج تھا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا اور اماں اس وقت سو چکی تھی۔ گھر والے سب سوئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے اس نے اپنے بھابھی سے دوائی اور دودھ کا گلاس منگوایا تھا۔ میسج دیکھ کر میں نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی اور اپنی بیوی کو کہا کہ آئندہ کہیں بھی جائے تو مجھے بتا کر جائے، کیونکہ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس سے بے حد محبت تھی، میں شک کر کے اپنی اور اس کی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر میرا چھوٹا بھائی بھی اسے اپنی بڑی بہنی سمجھتا، لیکن شاید کچھ چیزیں مردوں کے اندر فطری ہوتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے جانے کیوں لیکن میرے دماغ میں عجیب سوچوں نے گھر کر لیا تھا، اور یہ محض میری سوچوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ آج کل مجھے اپنی بیوی کا رویہ بھی کچھ مشکوک سا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی کا میرے چھوٹے بھائی کی جانب جھکاؤ کچھ زیادہ ہی تھا، لیکن میں اس بات کو بار بار اپنے ذہن سے جھٹکانے لگتا۔ ابھی کچھ ہی دن تو گزرے تھے کہ ایک دن اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا تھا، لیکن چیک اپ کے بعد لیڈی ڈاکٹر خوش ہو کر کہنے لگی کہ جناب مبارک ہو، آپ اپنے بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ اس خوبصورت نعمت پر میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا، مگر میری بیوی ابھی بھی اداس تھی۔ میں نے راستے میں اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے اس سے وعدہ کیا کہ اگر ہماری پہلی اولاد بیٹا ہوئی تو میں اسے ایک عالی شان بنگلہ بنوا کر دوں گا، اور وہ بنگلہ میں اپنی بیوی کے نام کر دوں گا، اور اگر بیٹی ہوئی تب بھی میں اسے تحفے میں بنگلہ بنوا دوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تو اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا۔ میں اپنی بیوی کو حویلی سے واپس لے آیا تھا۔ حویلی میں جب اس کو پتہ چلا تو سب نے میری بیوی کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن اب میری بیوی پہلے سے بھی بہت زیادہ عجیب رویہ رکھنے لگی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ جب ہم سب مل کر اس کا خیال رکھتے تو وہ غصے میں آ جاتی اور سب کو کہتی کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا یوں خیال رکھنے کی، وہ بچی نہیں ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ وہ سب کے ساتھ برا رویہ اختیار کر چکی تھی، لیکن میرے چھوٹے بھائی کے سامنے وہ چوں تک نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ شاید کافی سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے، اسی وجہ سے وہ اس سے ڈرتی ہے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیوی میرے لیے کوئی بات نہیں ٹالتی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی سرد مہری بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی کفیت ہونے لگتی۔ آج بھی رات کا پہر تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میری بیوی اپنے کمرے میں نہیں تھی، اور آج پہلے ہی میرا دماغ خراب تھا۔ اس پر بیوی کا کمرہ نہ ہونا مجھے غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا میری بیوی میرے بھائی کے کمرے میں ہوگی۔ میں سیدھا اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے میں گیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ رات کے اس پہر میرا بھائی اپنے کمرے میں موجود نہ تھا۔ میں حیران رہ گیا، ادھر بیوی غائب تھی تو دوسری طرف بھائی بھی نہیں تھا۔ میں ان پر شک کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھ پر عجیب سی جلن جیسی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور غصے کو قابو کرنے کے لیے یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں اپنے کمرے میں انتظار کرتا رہا، لیکن میری بیوی نہ آئی تھی۔ اب مجھے مزید غصہ آنے لگا تھا، اس لیے میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کمرے سے باہر چلنے لگا، اور جب اچانک میری بیوی کمرے میں آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی، اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی میں نے اسے تھام لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ وہ پہلے تو میرے سوال پر حیران ہو گئی تھی، اور اسے یوں حیران ہوتے دیکھ کر مجھے اس سے زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ چھت پر گئی تھی۔ اس کی بات میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ، یہ تو ابھی پتہ چل جانا تھا۔ میں نے اسے آرام کا کہا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب مجھے اپنے بھائی کے کمرے میں ہی جانا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کہاں ہے۔ میں اپنے بھائی کے کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے فوراً سکون سا ملا کہ جو میں سوچ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی کمرے میں موجود نہیں تھا، میری بیوی یہیں تھی، اس کا مطلب وہ سچ بول رہی تھی، کیونکہ اکثر میرا بھائی رات کو دوستوں میں رہتا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب تک میں کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ میں بھی چپ چاپ سو گیا تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو جانے کیوں میرے دماغ میں خیال آ گیا تھا
کہ میں اپنے بھائی سے یہ پوچھوں کہ وہ رات میں کہاں جاتا ہے۔ جب سب لوگ کھانا کھانے پہنچے تو میں نے اس سے سوال کیا تو وہ رات کو کہاں تھا، تو اس نے بڑے نارمل سے انداز میں جواب دیا کہ وہ رات کو اپنے دوست کی طرف رک گیا تھا، اس کی سالگرہ تھی تو سارے دوست وہیں تھے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا، پھر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جس کی طبیعت مجھے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی تو دن گزرے تھے کہ ایک رات میں جلدی گھر واپس آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کر میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ میرا دماغ جھنجھلا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے سنا تھا، وہ جانے کس سے بات کی معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اس کے الفاظ میں کچھ ایسا ضرور تھا جو میرا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا۔ وہ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی، جبکہ اس کا یہ ڈر، یہ خوف مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ آج بھی وہ مجھ سے پہلے دن کی طرح خوف زدہ تھی۔ میں نے کال کاٹ دی اور اسے سخت لہجے میں کہا کہ آج کے بعد میں اسے کسی سے بھی فون پر بات کرتے نہ دیکھوں۔ اس لیے میرا یہ رویہ حیران کن تھا۔ مجھے مجبوراً اس پر سختی کرنی پڑی تھی۔ ایسے ہی 6 ماہ گزر گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ میں نے بیوی سے وعدہ کیا تھا اور اس کے لیے نیا گھر بنگلہ بنوا رہا تھا۔ انہی دنوں میری بیوی کچھ دنوں کے لیے اپنے ماں کی گھر چلی گئی اور پھر ہاسپٹل میں میری اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا جب میری بیوی نے میری خوشیاں چھین لی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے اب کیا رد عمل دینا ہے۔ جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا، میرے دل سے اس کی محبت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ میں آج تک سہتا رہا ہوں، یہ سمجھتا رہا کہ میرا وہم ہے، وہ ایک بہت ہی حقیقت بن کر میرے سامنے آیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑی اذیت تھی، اس لیے میں نے کشمالہ سے کہا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میری بات پر اس نے مجھے تعصب سے دیکھا تھا۔ میں کیسے ایسی عورتوں کو ساتھ رہ سکتا تھا جس کے میرے سگے بھائی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ اس کے وجود میں اسی کا بچہ تھا اور اس بات کا اعتراف اس نے خود ہی کیا تھا۔ یہ سن کر میں یوں تھا کہ جیسے بے جان ہو چکا ہوں۔ کشمالہ نے بس یہی کہا تھا کہ وہ بچہ میرا بھائی کا تھا۔ وہ مجھے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے طلاق دیتا، وہ ایک دم ہی اپنی حالت زار کی پرواہ کیے بغیر میری قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا، کیونکہ میں نے تو صرف اپنی بیوی سے ہی محبت کی تھی، لیکن جو کچھ وہ کر کے آئی تھی اس کے بعد بھلا میں کیسے اسے قبول کر لیتا؟ اور پھر روتے روتے جو بات اس نے بتائی تھی، اس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کی بات پہلے پوری سن لوں۔ وہ کہنے لگی کہ بچہ میرا نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے اس بچے کا ابارشن کروا دیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو غم و غصے میں سے مسلسل نڈھال ہوتی رہی اور روتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور پھر اسے کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتائے۔ اس نے کیوں مجھے دھوکہ دیا ہے؟ میں نے اسے کس چیز کی کمی دی تھی؟ اس کی ساری حقیقت جاننے کے بعد میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شادی سے پہلے وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی وجہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکا اسے محض دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کے باپ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی میرا رشتہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے فوراً سے اس رشتے پر حامی بھر لی اور رشتے پر راضی ہو گئے تھے۔ جلد ہی ہماری شادی ہو گئی، لیکن وہی لڑکا ہماری شادی میں موجود تھا جس لڑکے کو میری بیوی پسند کرتی تھی، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میری بھائی کا دوست تھا، اور میرے بھائی اس بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ میرے بھائی نے اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میری بیوی کو بلیک میل کرنے لگا۔ وہ شادی کے بعد سب کچھ بھول چکی تھی، میری وفادار بیوی بن کر رہنا چاہتی تھی، لیکن میرے بھائی نے ایسا ہونے نہ دیا۔ وہ اسے تنگ کرتا رہا، راتوں کو اپنے پاس بلانے لگا، کہنے لگا کہ اگر اس نے اس بات کی نہ مانی تو وہ مجھے یہ بات بتا کر اسے طلاق دلا دے گا، خاندان میں بھی بدنام کرے گا۔ میری بیوی ڈر گئی تھی
کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں اسے طلاق دے دوں گا، پر میں یہ پہلے نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں نے جلد بازی کی تھی۔ مجھے پتہ کرنا چاہیے تھا کہ میری بیوی کہاں جاتی ہے، کیونکہ یہ میرا فرض تھا اس کا خیال رکھنا۔ ناظرین، آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، کہ مجھے یہ کیا کرنا چاہیے گا۔ شکریہ۔